أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد عزیزو اور یہاں پر آنے والی تمام خواتین و حضرات، آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اظہار کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم ہی وہ ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ جو ہماری تاریخ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا، ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت کے لیے آمادہ رہے ہیں۔ آج وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں پر بآسانی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کون ہے، دنیا کے اندر کون ہے جو ظالم کا ساتھ دینے والا ہے، اور کون ہے جو مظلوم کی حمایت کے لیے صرف زبان سے نہیں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزوں، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں؟ اور بھی 58 ملک پیچھے آ رہی ہے، برائے مہربانی آپ پیچھے جاتے جائیں۔ لیکن وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو اپنے مفادات بھی اسرائیل سے ختم نہیں کر سکتے، بچیوں کو بیٹھنے کا موقع دیں، اور ان کی ڈیلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہماری طرف سے وہ آج بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جس کو جو صرف اور صرف ساری پابندیاں اس لیے جھیل رہا ہے کہ وہ مظلوم کا حمایتی ہے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس میں صرف مسلمان ہونے کی قائد نہیں ہے، چاہے کسی بھی مظلوم کسی بھی مذہب کا تعصب رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز کون اٹھاتا ہے؟ وہی جنہوں نے جن کے آباء و اجداد نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ جب بھی دنیا میں ظلم ہوگا، اگر ہماری طاقت یہ ہوگی کہ ہم ہاتھ سے اس کی دفاع کر سکتے تو ہاتھ سے، اسلحے سے دفاع کر سکتے، اسلحے سے، اور اگر کسی بھی طریقے سے نہیں ہوگا تو ہم اپنے احساسات سے بھی یہ ثابت کر لیں گے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے مخالف ہیں۔ لہذا میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بات آج سے نہیں ہے۔ جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو اہل فلسطین کے لیے منسوخ کر دیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری جمعہ کو تمام مسلمانوں کو اہل فلسطین کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر آیت اللہ خمینی کی آواز کو اس وقت مسلمانوں نے لبیک کہہ دیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کہ دشمن نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا، دشمن نے ہمیں ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ عزیزو، آج سمجھ میں آ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا مظلوموں کا حمایتی کون ہے۔ آج ایران کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا فلسطین کا حمایتی ہے، وہ سب سے بڑا مسلمانوں کا حمایتی، ہر مظلوم سب
سب سے پہلے کھڑا ہوا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر آج مسلمان نہیں جاگا اور ان اسلامک کنٹریز کو ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو یہ آج تو فلسطین ہے، کل کسی کو بھی جائے پناہ نہیں ملے گی. لہذا اگر آپ آج پوری آواز اہل فلسطین کے لیے نہیں بلند کر سکتے ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ آئندہ ہونے والا کیا ہے. یہ صرف فلسطین نہیں ہے عزیزو، ظلم کی انتہا نہیں. آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہے کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہوتے ہوئے مسلمانوں کو کہہ رہے تھے آؤ پہچانو کون ظالم ہے کون مظلوم ہے. لہذا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا انہوں نے کہا مولا آپ کے اوپر جان قربان کر دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیا کتنی ہی اتنی ہی تعداد تھی، 72 تعداد تھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی، تو انہوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا، ظالم کے ساتھ کھڑے رہے تو نتیجہ کیا ہوا؟ عزیز آج اس ظالم کا کوئی نام لیوا نہیں ہے لیکن اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والے کون سا ملک ایسا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا جاتا ہے، جہاں اسلام کے اس حریت پسند رہبر کو سلوٹ نہیں کیا جاتا؟ پوری دنیا میں عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں اور میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے اہل فلسطین کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، ہم کیونکہ اپنے ملک کے قوانین کا احترام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اہل فلسطین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، دامیں درہمیں سکھانے جیسے بھی، اور اس میں اگر ہمارے تعاون کی ضرورت ہے تو ہم حکومت کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ حکومت خاموش رہے. آج ان مظلوموں کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے، آج ان مظلوموں کا کھانا بند کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھی نہیں کیسی کیسی فوٹوز آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک ماں جس کا 6 مہینے کا بچہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے جو زخمی ہے، اپنے لال کی میت اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے. کہ یہ تاریخ کا بدترین سانحہ نہیں ہے، یہ بدترین سانحہ عزیزو، اس پہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے پیسے سے، اپنی آواز سے اور ہر اس طریقے سے اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں ہماری آواز وہاں تک پہنچنا چاہیے. اور میں اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہم نے جو احتجاج کے لیے اور ان کے لیے دعائیہ یہ مجلس رکھی ہے، یہ صرف دعا تک محدود نہیں رہے گی اگر اس کے اوپر عمل نہ ہوا، بلکہ یہ قدم اس سے آگے بڑھے گا اور ہم اہل فلسطین کی مدد کے لیے پہنچیں گے اگر ہماری حکومت نے ہمیں اجازت دی. اور ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم پیسے سے بھی اہل فلسطین کی مدد کریں گے، ہم اپنی طاقت سے بھی اہل فلسطین کی مدد کریں گے. ہم خود بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اہل فلسطین کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. لہذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں جہاں پر زخمیوں کو لایا جا رہا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے، اسرائیل ظالم ترین حکومت وقت آج کی اسی ہاسپٹل کو نیست و نابود کر دیتی ہے جہاں پر خود پہلے سے زخمی موجود تھے. کیا یہ ظلم کی بدترین نشانی نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ صاحب ہٹلر نے جو کیا ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں، ہم ہر ظلم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے جو ان کو چھوڑا ہے تو دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ میں نے ان کو مارا کیوں ہے. آج یہ آج سے نہیں عزیزو، 1948 سے آج تک
اہل فلسطین ظلم برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں. ان کی عورتوں کو قید کر لیا جاتا ہے, گاڑی میں اٹھا لیا جاتا ہے, بچے روتے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں, وہ کوئی ان کے اوپر رحم نہیں تھا. ان کے جوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جاتا. آج ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کی جیلوں میں اہل فلسطین قید ہیں. آپ کو معلوم ہے, نہ ان پہ کوئی مقدمہ چلتا ہے, نہ ان کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے, بلکہ ان کو مر جانے کے بعد اسی قید خانے میں دفن کر دیا جاتا ہے, اور ان کے اہل خانہ کو خبر بھی نہیں کی جاتی. عزیزو, یہ ظلم کی انتہا ہے. لہذا پہچانو کہ کون ہے اس دنیا کے اندر جو ہر مظلوم کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. لہذا کوئی لیڈر اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے, اپنے اختلافات کو بھول جائیے, اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیجئے اور آ کے اس رہبر کے پیچھے آ جائیے جو دنیا کے مظلوموں کا سب سے بڑا حامی ہے. لہذا میں اہل ایران کو بھی, حزب اللہ کو بھی, جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ صرف آواز ہی نہیں اٹھائیں بلکہ کھل کے ان کے سامنے آ جائیں اور ان کو بتائیں. عزیزو, تاریخ اٹھا کے دیکھیے جنہوں نے ظلم کیا ہے, آج ان کا کوئی نام و نشان اس دنیا میں باقی نہیں ہے. لہذا دعا کرتے ہیں, پروردگار یا تو ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں جو ظالم ہیں, یا پھر اپنی طرف سے کوئی ایسی مدد فرما کہ وہ مظلوم عالم اہل فلسطین راحت کی سانس لے سکیں. پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہر طریقے سے ہر مظلوم کی حمایت کے لیے, فی الحال اہل فلسطین کی حمایت کے لیے آمادہ رہیں. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.